نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين برادران اسلام، تکبر ایک سنگین جرم ہے، اس پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ آج اس سلسلے کا آخری جمعہ ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں تکبر جیسے سنگین جرم سے محفوظ فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکبر بطر الحق و غمط الناس، تکبر حق کو ٹھکرانے کا نام ہے اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ حق کا انکار کرنا یہ تکبر ہے، اسی طرح لوگوں کو حقیر جاننا یہ تکبر ہے۔ اور تکبر کی
3 اقسام بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اللہ پر تکبر کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکبر کرنا اور اللہ کے بندوں پر تکبر کرنا، یہ 3 قسمیں ہیں۔ اور تکبر کی مختلف صورتیں بھی ہیں، ان میں سے پچھلے جمعے میں ایک صورت پر گفتگو ہوئی تھی، وہ ہے اکڑ اکڑ کر چلنا۔ اور تکبر کی دوسری صورت ہے اپنا کپڑا، اپنا تہبند، اپنی شلوار، اپنی پینٹ یہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانا بھی تکبر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من جر ثوبہ خیلا، جو شخص اپنا کپڑا تکبر کرتے ہوئے گھسیٹے، لم ینظر اللہ الیہ یوم القیامہ، اس کی طرف اللہ قیامت کے دن دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے۔ ایسے شخص کی طرف اللہ دیکھے گا بھی نہیں جو اپنا کپڑا اپنے ٹخنوں کے نیچے لٹکا دے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے نا، ان کا کپڑا بار بار ٹخنوں سے نیچے چلا جاتا اور وہ بار بار اسے اٹھاتے تھے، بار بار اسے اٹھاتے تھے۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی، کیا میرے لیے بھی کوئی گناہ ہے کہ میرا کپڑا جو ہے وہ بار بار نیچے چلا جاتا ہے، اللہ کہ میں اسے اٹھاتا ہوں؟ آپ نے فرمایا انک لست تصنع ذلک خیلا، آپ یقیناً ایسا تکبر سے نہیں کرتے۔ بخاری کی حدیث۔ بعض لوگوں نے نا اس حدیث سے یہ سمجھا کہ اگر تکبر نہ ہو تو پھر آپ اپنے شلوار کو، تہبند کو، پینٹ کو ٹخنوں کے نیچے لٹکا سکتے۔ لیکن اس حدیث پر غور کریں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار کپڑے کو اوپر اٹھاتے ہیں، لیکن وہ نحیف تھے، کمزور تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کا پیٹ تھوڑا سا آگے بڑھا ہوا تھا تو کپڑا نیچے سے رکھ جاتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میں تکبر نہیں، کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکانا یہ تکبر کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنا کپڑا ٹخنوں کے نیچے لٹکاتا ہے، ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، جو تہبند ٹخنوں سے نیچے ہو جہنم کی آگ میں ہے۔ بخاری کی حدیث۔ اور اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ تکبر نہ اگر ہو تو پھر وہ بندہ لٹکا سکتا ہے۔ جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے، یہ مردوں کے لیے یہ حکم ہے کہ ان کا کپڑا ان کے ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، اور یہ دیکھیں نا کہ اللہ کے نبی نے جہنم کی وعید سنائی ہے۔ ہم سنت کے نام پر اللہ کے نبی کا حکم سمجھتے ہوئے اپنے ٹخنے ننگے نہیں کرتے، لیکن فیشن کے نام پر اپنی رانیں بھی ننگی کرتے۔ آج کل نوجوان رانیں ننگی کر کے پھرتے۔ میں حیران ہوتا ہوں، گھر میں اپنی ماں کے سامنے بھی، اپنی بہن کے سامنے بھی اپنی رانیں جو سطر میں شامل ہیں وہ ننگا کر کے جب نکلتے ہیں تو ماں بہن یا گھر میں جو بڑا ہے ان کو سمجھاتا نہیں ہے، ان کو شرم نہیں دلاتا کہ یہ سطر میں ہے۔ لیکن فیشن کے نام پر ہمیں اپنے رانیں جو ہیں وہ ننگی کرنا جو ہے نا وہ کر لیتے ہیں، مگر سنت کے نام پر اپنے ٹخنے ننگے لیتے ہیں۔ یہ شیطان کہتے سے کتنا زبردست اس نے یہ طریقہ اختیار کر لیا ہے کہ فیشن کے نام پر جو مرضی کرتے رہو لیکن سنت پر عمل نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم
یزکیہم ولہم عذاب علیم، 3 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ قیامت والے دن کلام نہیں کرے گا اور ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا اور انہیں پاک نہیں کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اندازہ کریں اللہ کے نبی کیا فرمانا ہے، 3 آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ پاک نہیں کرے گا، ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا اور انہیں جو ہے نا وہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان سے کلام نہیں کرے گا۔ اور وہ 3 آدمی کون ہیں؟ المسبل ازارہ، اپنا تہبند اپنا کپڑا ٹخنوں کے نیچے لٹکانے والا، والمنان اور احسان جتلانے والا، والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، اور تیسرا وہ شخص ہے جھوٹی قسم اٹھا کر سامان سودا بیچے۔ یہ 3 افراد ایسے ہیں جن سے اللہ قیامت والے دن کلام نہیں کرے گا، نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا اور انہیں پاک نہیں کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک ان میں سے پہلے نمبر پر آپ نے فرمایا المسبل ازارہ، اپنے تہبند کو اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے۔ اس سے ان 3 احادیث سے پتہ چلا کہ اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا یہ جرم ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بینما رجل یجر ازارہ خسف اللہ بہ، ایک آدمی اپنا اپنے تہبند کو گھسیٹ رہا تھا اور اللہ نے اسے زمین کے اندر دنسا دیا، فہو یتجلجل فی الارض الی یوم القیامۃ، وہ قیامت تک زمین کی گہرائی میں نیچے دنستا چلا جائے گا۔ وہ اکڑ اکڑ کر چل رہا تھا اور اپنا اس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے تھا اور اللہ کو اس کی یہ چال پسند نہ آئی، اس کا یہ تکبر پسند نہ آیا، اللہ نے اسے زمین میں دنسا دیا، قیامت تک وہ دنستا چلا جائے۔ اسی طرح تکبر کی ایک صورت خود پسندی میں مبتلا، اپنے حسن و جمال یا اپنی خوبصورت لباس یا مال و دولت یا ذہانت و فطانت پر انسان خود پسندی میں مبتلا ہو جاتا ہے، تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ میرے پاس اتنا مال ہے، میں اتنا ذہین فتیل ہوں، میں جو ہے نا وہ اتنا بہترین لباس پہنے ہوئے ہوں، میری شکل و صورت کتنی خوبصورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بینما رجل یمشی فی حلۃ تعجبہ نفسہ مرجل جمتہ، ایک آدمی اپنے لمبے لمبے بالوں کو کنگھی کیے ہوئے خوبصورت لباس میں چل رہا تھا اور وہ خود پسندی میں مبتلا تھا، اذا خسف اللہ بہ فہو یتجلجل الی یوم القیامۃ، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اسی دوران اچانک اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دنسا دیا، وہ قیامت تک زمین کی گہرائی میں جاتا رہے گا۔ اسی طرح تکبر کی ایک اور صورت ہے یہ پسند کرنا کہ جب میں کہیں جاؤں، ایک افسر ہے، جب میں دفتر میں جاؤں تو مجھے دیکھ کر لوگ کھڑے ہو جائیں، مجھے دیکھ کر لوگ کھڑے ہو جائیں، یہ پسند کرنا بھی تکبر ہے، یہ بھی تکبر کی ایک علامت ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ تشریف لائے، ترمذی کی حدیث ہے، عبداللہ بن زبیر اور ابن صفوان رضی اللہ تعالی عنہما کھڑے ہو گئے انہیں دیکھ کر، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بیٹھ جاؤ، کیونکہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ نے فرمایا من سرہ ان یتمثل لہ الرجال قیاما،
جس شخص کو یہ بات اچھی لگے کہ لوگ اس کے لیے تعظیماً کھڑے ہو جائیں فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو وہ یقین کر لے اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ کوئی بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، احادیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ جو یہ پسند کرتا ہے کہ جب میں دفتر جاؤں، جب میں کسی جگہ جاؤں اور مجھے دیکھ کر لوگ کھڑے ہو جائیں، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لم یکن شخص احب الیہم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب کوئی شخص نہیں تھا۔ سب سے زیادہ محبت صحابہ رسول اللہ سے کیا کرتے ہیں۔ وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا، اس کے باوجود جب وہ آپ کو دیکھتے تو کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ آپ سے افضل تو کوئی نہیں ہے نا، آپ سے بلند مرتبے پر تو کوئی فائز نہیں ہے نا، آپ کا اتنا مرتبہ بلند ہے کہ تمام مخلوقات میں سے افضل ہیں۔ بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں تھا کہ جب میں مسجد میں آؤں یا میں کسی جگہ جاؤں اور مجھے دیکھ کر لوگ کھڑے ہوں۔ لما یعلمون من کراہیتہ لذالک، ترمذی کی حدیث ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ آپ کو ناپسند ہے۔ تو میرے بھائیو، اگر اللہ نے آپ کو کسی اچھی جگہ پر پہنچا دیا ہے، آپ افسر ہیں، تو یہ نہ چاہیں کہ میں جب دفتر میں جاؤں تو لوگ مجھے دیکھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی بڑا آدمی آ رہا ہے، آپ کا استاد آ رہا ہے، تو آپ اس کا اکرام کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی جگہ سے اٹھ کر آگے جا کر اس کا استقبال کر سکتے ہیں، لیکن کھڑے ہو جانا، اکثر سکولوں کے اندر وہ ایک جب استاد آتا ہے نا، جو ایک بچہ کہتا ہے اسٹینڈ اپ، وہ سارے کھڑے ہو جائیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے، جائز نہیں۔ اب آتے ہیں، یہ تکبر کی میں نے صورتیں آپ کے سامنے رکھی، اب آتے ہیں اس کا انجام کیا ہے، تکبر کا انجام۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم، تین آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ کل قیامت والے دن کلام نہیں کرے گا، انہیں پاک نہیں کرے گا، ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ شیخ زان، پہلے نمبر پر بوڑھا زانی، بوڑھا زنا کرنے، اللہ قیامت والے دن اس شخص کی طرف نہیں دیکھے گا، اللہ اسے پاک نہیں کرے گا گناہوں سے، نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وَمَالِكٌ كَذَّابٌ، جھوٹا بادشاہ، جھوٹ بولنے والا بادشاہ۔ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ، اس پر بھی لمبی بات ہو سکتی ہے، لیکن کیونکہ ہمارے موضوع کے متعلق نہیں ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ، متکبر فقیر، تکبر کرنے والا فقیر۔ فقیر بھی آج کل تکبر بڑا کرتا ہے، بڑا تکبر ہے۔ آپ 5-10 روپے دیں گے نا تو نہیں لینا، 100 روپیہ دیں، 50 روپے دو، یعنی تکبر سے وہ دھڑلے سے 50-100 مانگتے ہیں، ایسا نہیں کی کرتے۔ وہ ایک دفتر، ایک دن میں دفتر بیٹھا تھا، ایک فقیر آیا تو میں نے 10 روپے اس کو دے دی، اس نے 10 روپے پکڑے اور جو ہے نا وہ میرے ہاتھ کو ایسے پکڑا اور پتہ نہیں کیا اس نے کیا کہ میرے ہاتھ میں تھوڑا سا پانی آیا، کہنے لگا یہ 10 روپے نہیں چاہیے، تم مجھے جانتے نہیں ہو۔ تو میں کہ میں جان گیا ہوں، یہ 10 روپے بھی میں نے اسے پکڑ لیا، میں نے کہا چلو نکلو پا، تم اتنے بڑے ہو تو مانگتے ہو، میں 10 روپے والا فقیر نہیں، متکبر فقیر بھی ہے۔ اللہ ایسے شخص کو قیامت والے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو متکبر ہے نا، تکبر کرنے والے ہیں، عبداللہ بن عمر بن عاص بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحشر المتکبرون یوم القیامت امثال الذر فی صور الرجال، تکبر کرنے والوں کو قیامت کے دن اس طرح اٹھایا جائے گا کہ ان کی شکلیں آدمیوں کی ہوں گی لیکن اپنی جسامت کے لحاظ سے چونٹیوں کی طرح، شکلیں آدمیوں جیسی ہوں گی مگر جسامت چونٹیوں جیسی، تکبر کرنے والے۔ اور یغشاہم الذل من کل مکان، انہیں ہر طرف سے ذلت ڈھانپ لے گی۔ یساقون الی سجن فی جہنم یسمى بولس، پھر انہیں جہنم کی ایک جیل جس کا نام بولس ہے اس میں لے جایا جائے گا۔ تعلوہم نار الانیار، جہاں ایسی شدید آگ ان پر غالب آئے گی جو خود آگ کو جلانے والی ہے، ایسی آگ میں ان کو ڈالا جائے گا جو آگ کو جلانے والی ہے۔ یہ تکبر کرنے والوں کا انجام۔ پھر آپ نے فرمایا یسقون من قصارۃ اہل النار طینۃ الخبال، اور وہاں انہیں جہنمیوں کے جسموں سے نکلنے والی پیپ پلائی جائے گی، جہنمیوں کے جسموں سے نکلنے والی پیپ۔ اور جہنم کی وہ جگہ اور جو آگ، ایسی آگ ہے جو جہنم کی آگ کو جلانے والی ہے، وہ ان کا ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ اوندے منہ تکبر کرنے والوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ دو صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما ملے، کچھ دیر بات چیت کی، پھر عبداللہ بن عمر بن عاص چلے گئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم نے رونا شروع کر دیا۔ ایک آدمی نے کہا ابو عبد الرحمن آپ کو کس بات نے رلا دیا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے ابھی عبداللہ بن عمر بن عاص نے ایک حدیث بیان کی ہے، وہ حدیث سن کر مجھے رونا آ گیا۔ وہ حدیث کیا بیان انہوں نے کی؟ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل، جس شخص کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، کبہ اللہ لوجہہ فی النار، اسے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں اوندے منہ گرا دے گا۔ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ من کان، ایک حدیث میں آتا ہے عبداللہ بن مسعود راوی ہے، من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر لا يدخل الجنہ، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں تکبر سے بچنا، اکڑ اکڑ کر نہیں چلنا، اپنی شلوار، اپنی تہمت، اپنی پینٹ ٹخنوں سے اوپر رکھا کریں۔ اللہ کے احکامات کا انکار کرنا بھی تکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا انکار کرنا بھی تکبر، اور اسی طرح لوگوں کو حقیر جاننا بھی تکبر ہے۔ خود پسندی میں مبتلا بھی نہیں ہونا، اکڑ اکڑ کر بھی نہیں چلنا، اور یہ بھی نہیں پسند کرنا کہ جب میں اپنے آفس جاؤں، اپنے دفتر جاؤں اور لوگ کھڑے ہو کر میرا استقبال کریں، بلکہ عاجزی اور انکساری کو اختیار کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ تعالیٰ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ اسے بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ اس لیے تواضع، عاجزی، انکساری یہ اختیار کریں، نہ کہ تکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اونچے مرتبے پر فائز تھے، ابھی میں نے بتایا، لیکن اس کے باوجود آپ کے اندر عاجزی، انکساری اتنی زیادہ تھی کہ آپ کمزور اور غریب صحابہ کی دعوت قبول کیا کرتے۔ ہمارے یہاں نا یہ دیکھا جاتا ہے دعوت دینے والا کون ہے، غریبوں کے گھر ہم نہیں جاتے، یہ میرے سٹیٹس کے خلاف ہے۔
اللہ کے نبی کمزور غریب صحابہ کے گھر میں بھی ان کی دعوت قبول کرتے، آپ چٹائی پر سو جایا کرتے تھے، بعض اوقات آپ کی کمر پر چٹائی کے نشانات بھی پڑ جاتے، آپ گھریلو کام کاج میں اتنے بڑے منصب پر فائز ہونے کے باوجود اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹا لیا کرتے تھے، بٹایا کرتے تھے، اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے خود سی لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعریف میں غلف کرنے سے بھی منع فرما دیا، اور اسی طرح آپ صحابہ کے اندر گل مل جاتا ہے، اگر کوئی بندہ باہر سے آتا اسے پتہ ہی نہ چلتا کہ اللہ کے نبی ان میں سے کون۔ آپ نیچے بیٹھ کر کھانا کھا لیا کرتے تھے، غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیا کرتے تھے، اور اسی طرح آپ غریب اور مجبور اور لاچار صحابہ کے ساتھ پیار محبت کیا کرتے۔ آخر میں دو بڑی زبردست احادیث ہیں یہ بھی تکبر کے حوالے سے، ان کو بڑے غور سے توجہ سے سنیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم باہل الجنہ، کیا میں تمہیں اہل جنت کی خبر نہ دوں؟ کل ضعیف متضعف، ہر کمزور اور اللہ کی خاطر عاجزی اور انکساری کرنے والا یہ جنتی ہے۔ اللہ کی خاطر عاجزی اور انکساری کرنے والا، لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ کی قسم دے دے تو اللہ اس کی قسم کو پورا کرے۔ اور پھر آپ نے فرمایا الا اخبرکم باہل النار، کیا میں تمہیں اہل جہنم کی خبر نہ دوں؟ کل عتل جواز مستکبر، جہنمی کون ہے؟ ہر تند مزاج، سخت مزاج آدمی، جھگڑالو، اکڑ کر چلنے والا اور تکبر کرنے والا، یہ جہنمی ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فارق الروح جسدہ وہو بریء من ثلاث دخل الجنہ۔ غور سے اس بات کو، اس حدیث کو سنیے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من فارق الروح جسدہ، جس آدمی کی روح اس کے جسم سے اس حالت میں نکلے، وَهُوَ بَرِيءٌ مِّن ثَلَاثٍ دَخَلَ الْجَنَّةِ، وہ تین چیزوں سے بری ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس کی روح اس حالت میں نکلتی ہے کہ اس میں یہ تین خرابیاں، تین گناہ، یہ تین برائیاں موجود نہیں تھیں۔ داخل الجنہ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ الکبر والدین والغلول، اور یہ ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ ایک کہ وہ تکبر کرنے والا نہ ہو، اس کے اندر تکبر نہ ہو، اور والدین دوسرا اس نے کسی کا قرض نہ دینا، مقروض نہ ہو، اور تیسری چیز والغلول، اور وہ اس کے اندر خیانت نہ ہو، خائن نہ ہو۔ اگر ہم بحثیت مجموعی اپنے ملک پاکستان کی طرف دیکھیں، تکبر بھی ہمارے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، ہر شخص متکبر۔ کوئی ٹریفک پولیس والا کسی بندے کو روک لے، اور اگر تھوڑا سا بھی اس کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق اور رابطہ ہو نا، تو وہ آگے سے اکڑنا شروع کر، تم انہوں جانتا نہیں میں کون ہوں۔ اور دوسرے نمبر پر قرض، کتنے ہی میں ایسے دیندار افراد کو جانتا ہوں جو قرض لیتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، قرض لے کر واپس ہی نہیں لوٹا، اور انہیں احساس ہی نہیں ہے کہ قرض معاف نہیں ہونا۔ کتنے ڈیفالٹر بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے اندر، لوگوں کا بھی قرض لیتے ہیں، لوگوں سے واپس ہی نہیں کرتے، بڑے دیندار بھی بنتے ہیں۔
میرے پاس ایسی ایسی مثالیں ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ پہلی صف میں کھڑے ہونے والے، تہجد گزار، اور ایسے محسوس کراتے ہیں کہ میرے سے بڑا کوئی نیک نہیں ہے۔ 20,000 ایک بندے نے مجھ سے لیا، 5-6 سال ہو گئے ہیں، دوبارہ پلٹ کے واپس نہیں ہے، فون بھی بند کر، اور احساس تک نہیں ہوتا۔ پچھلے دنوں رابطہ ہوا تو احساس تک نہیں کہ میں نے اس کے پیسے دینے۔ اور تیسرے نمبر پر خیانت، کتنے خائن ہیں ہم، نہ کوئی ڈیوٹی پوری دیتے ہیں۔ اب دفتروں کے اندر چلے جائیں، صاحب 10 بجے آ رہے ہیں، حالانکہ ڈیوٹی ٹائم 8، 8:30، 9 بجے شروع ہو جائے گا، اور 10-11 بجے صاحب پہنچنا ہے، اور 2 بجے چھٹی۔ سائل آیا ہے اور اس کا کوئی مسئلہ ہے، وہ پتہ نہیں کہاں سے بیچارہ آیا ہے، وہ آگے سے جو ہے نا جی صاحب اٹھ گئے نہیں، صاحب اندر بیٹھے بھی ہوں تو نہیں انہیں کام کرنا۔ بددیانتی کے اندر، خیانت کے اندر ہم کتنے نمبر پر ہیں؟ ایک دن رپورٹ میں نے پڑھی، ایمانداری میں جاپان پہلے نمبر پر ہے۔ جو مسلمان نہیں ہے، ایمانداری میں وہ پہلے نمبر پر، اور ایمانداری میں پاکستانیوں کا نمبر 162 162ویں نمبر پر۔ کوئی بچے گا جہنم تو؟ تکبر بھی ہمارے اندر، مقروض بھی، پورا پاکستان بھی مقروض، ایک بندہ 2-2.5 لاکھ کا مقروض ہے، اور ویسے بھی ہم کسی سے قرض پکڑ لیتے ہیں، جی حکومت قرض لے رہی ہے، اسی طرح سے ضرورت نہیں بھی ہوتی لوگوں کو پوچھ لیتے ہیں، اور پھر واپس ہی نہیں کرتے۔ بددیانتی بھی ہمارے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ تو میرے بھائیو، اگر یہ 3 اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اگر بندے کی روح اس طرح نکلی کہ یہ تینوں چیزوں سے وہ بری ہوا، اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا، تو اس کے بارے میں توجہ دیں۔ قرض لیا ہے، ضرورت پڑ سکتی ہے کسی کو، قرض لیا ہے اسے واپس لوٹائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اس نیت سے قرض لیتا ہے کہ میں نے واپس کرنا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے بھی محفوظ رکھے، اور اگر کسی کا قرض لیا ہے تو مرنے سے پہلے اسے ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں خیانت سے بھی بچائے، تکبر سے بھی بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔